سفر عشق، یہ سفر صرف جسموں کا نہیں تھا، یہ دل و نظریوں اور ایمان کا سفر تھا۔ اور اس سفر کا ہر موڑ کوئی کرب، کوئی کربلا۔ سفر عشق کی پچھلی قسط میں ہم پہنچے تھے سلبیہ کے مقام پر، اور آپ کے ساتھ شیئر کی تھی سلبیہ کے مقام پر کچھ واقعات۔ یہ مقام کوفہ کی سمت اہم پڑاؤ تھا۔ یہاں راستہ مشکل تھا، تھکاوٹ زیادہ، لیکن دلوں میں امید زندہ تھی کہ کوفہ پہنچ کر وفاداروں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس جگہ یعنی مقام سلبیہ کا ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب مقام سلبیہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو حضرت امام حسین اپنی بہن کے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ یہ کہ آپ کی آنکھ کھل گئی اور آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بہن نے دریافت کیا کہ کیوں بھائی اس قدر ہراساں کیوں ہے، کوئی خواب دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لائے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، اے حسین، اب تم من قریب درجہ شہادت پاؤ گے اور ہمارے پاس گلشن فردوس میں آؤ گے۔ اس خواب کی جب عام شہرت ہوئی تو ہر طرف ایک عام خاموشی چھا گئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا جان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، ہم تو حق کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں اے لخت جگر، ہم حق کے ساتھ ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بولے کہ جب یہ بات ہے تو پھر گھبرانا فضول ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا مددگار ہوگا۔ ہمیں دشمنوں کے دھوکہ و مکر کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تسلیم و رضا ہمارا خاندانی شیوہ ہے، صبر و توکل ہمارا آبائی مشرب ہے، اور ہم اپنے پر پورا بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ زندگی مستعار ہے، جو پیدا ہوا وہ ناپید ضرور ہوگا، اس نے واپس جانا ہے، اور اسی لیے کسی بات کا خوف نہیں۔ آپ نے اہل بیت کے اس پور کی ہمت و شجاعت پر آفرین کہی اور تمام لوگوں کو بلا کر فرمایا، اے ہمراہان حسین، کوفی اپنے عہد وفا سے پھر گئے ہیں اور ان کے دل جور و ستم پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آگے چل کر کیا افتاد پڑے، اس لیے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جس کے دل میں آئے چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر بہت سے عرب جو راستے میں قافلے میں شامل ہو گئے تھے تقریباً سبھی آپ سے جدا ہو گئے، اور زیادہ تر وہی افراد ساتھ رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ اس کے بعد قافلے نے صبح کے وقت آگے کی طرف روانگی اختیار کی۔ جب آپ مقام زبالہ پر پہنچے تو اس مقام پر آپ کو اپنے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ انہیں آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ ابھی آپ کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ پہنچے ہی تھے کہ حسین بن نمیر کے سواروں نے انہیں بھی گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ ابن زیاد نے انہیں حکم دیا کہ دارالامارات کی چھت پر چڑھ کر حسین کے خلاف تقریر کرو، اس کے بعد جب چھت سے اتر کر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے بارے میں حکم دوں گا۔ ابن زیاد کے سپاہی ان کو دارالامارات کی چھت پر لے گئے۔ جب عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالامارات کی چھت پر چڑھے اور کیس بن مسہر سدادی کی طرح انہوں نے بھی اہل کوفہ سے کہا کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، ابن زیاد کے مقابلے میں ان کی مدد کرو۔ ابن زیاد نے انہیں بھی چھت پر سے نیچے دھکا دینے کا حکم دیا، چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ وہ دارالامارات سے نیچے پڑے سسک رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کہ ایک شخص عبد المومن بن عمیر لخمی وہاں پہنچا اور خنجر سے آپ کو ذبح کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس فعل پر اسے برا بھلا کہا۔ اس نے کہا، میں نے یہ کام عبداللہ کو آرام پہنچانے کی خاطر کیا ہے، کیونکہ میں ان کے سسکنے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک راوی کا کہنا ہے کہ جس نے عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کیا وہ عبد المالک بن عمیر نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور شخص تھا
جو عبد المالک سے مشابہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن یکتر رضی اللہ عنہ کو شہید کیے جانے کے کچھ دیر بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو محمد بن اشعث اور عمرو بن سعد کے قاصد ملے۔ انہیں حضرت مسلم بن عقیل کی وصیت سے، جو انہوں نے شہادت سے قبل محمد بن اشعث اور عمرو بن سعد کو کی تھی، آگاہ کیا۔ انہوں نے آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کے متعلق جو خبر دی تھی، ابن اشعث اور ابن سعد کے قاصدوں کے ذریعے اس کی تصدیق ہو گئی، تو اس سے آپ کا عزم مزید مضبوط مصمم ہو گیا۔ چنانچہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے اس طرح کی خبریں ملنا شروع ہوئی، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے تقریر کی، جس میں کہا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قتل کی خبریں موصول ہو چکی ہے۔ ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تم میں سے جو شخص لوٹنا چاہے وہ بلا تعامل لوٹ جائے، ہماری جانب سے اس پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ آپ کا یہ خط سن کر لوگ چھٹنے شروع ہو گئے اور صرف وہی باقی رہ گئے جو آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے آئے تھے۔ زبانہ میں قیام کے دوران جب امام حسین علیہ السلام نے یہاں سے آگے کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا، تو روانہ ہونے سے قبل صبح کے وقت آپ نے اہل قافلہ سے فرمایا کہ جس قدر پانی اکٹھا کر کے ساتھ لے سکتے ہو ساتھ لے لو، تاکہ یہاں سے آگے روانہ ہوا جائے۔ اہل قافلہ نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور پھر قافلے نے زبالہ سے آگے بڑھ کر بطن عقبہ میں قیام فرمایا، اور اس جگہ پر بنو اکرمہ کا ایک شخص ملا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے حال بیان کر دیا۔ اس نے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، آپ پلٹ جائے، واللہ برچیوں تلواروں میں چلے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے، اگر آپ کو جنگ و جدال کی زحمت سے بچا لیتے، خود ہی سب کام درست کر چکے ہوتے۔ اس کے بعد آپ جاتے تو کرنی مصلحت تھا۔ آپ نے جو حال بیان کیا، میں تو اس صورت میں نہیں کہوں گا کہ آپ جائیے۔ آپ نے جواب دیا، اے بندے خدا، میں جانتا ہوں جو رائے تم نے دی وہی ٹھیک ہے، لیکن مشیت ازیدی سے چارہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے قافلے کو روانگی کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ راستے کی منزلیں طے کرتا ہوا کوفہ کی طرف چلا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو رے کی حکومت پر نامزد کر دیا تھا۔ ساتھ اس نے حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ گشت کرے اور حضرت امام حسین کے قافلے کو روکے۔ اس قسم کی صورتحال میں امام حسین اپنے قافلے کے ہمراہ مقام شراف تک پہنچ گئے، جو عراق کا سرحدی مقام تھا۔ امام علی مقام کا قافلہ مقام شراف سے آگے بڑھا تو محرم 61 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو جبکہ آپ کو ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلوات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا و تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں۔ تم مجھ سے عہد کر لو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہی واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت امام کے پیچھے نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ سلبیہ اور زبالہ کی منزلیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ راہ حق میں ہر قدم آسان نہیں ہوتا، کہ وفاداری کا دعویٰ ہر کوئی نہیں نبھاتا، اور کہ قربانی کا راستہ اکیلا ہوتا ہے مگر روشن ہوتا ہے۔ یہاں قافلہ خالص ہو چکا تھا اور کربلا بس چند منزلوں کے فاصلے پر تھی۔ سفر عشق کی اگلی قسم میں ہم چلیں گے کربلا کے میدان میں، جہاں قافلہ پڑاؤ ڈالے گا اور ظالم لشکر آمنے سامنے آ جائے گا۔ تب تک یاد رکھیے، یہ سفر محبت کا ہے، یہ سفر عشق کا ہے، یہ سفر حسین کا ہے، اور یہ قافلہ آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات اب حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔